اچھا لیکن ایک چیز ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی سیریس نہیں ہیں، لیکن محمل سمجھتی ہیں کہ اس وقت امریکہ کو بھی اندازہ ہے، اسی لیے وہ بار بار اس بات کے اوپر کر بھی رہے ہیں. محمل کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیے رینا، میں نے تو اس کے اوپر جو ریجنل ایکسپرٹس ہیں اور خاص طور پہ جو یہ افغانستان کے معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، میں نے تو ان سے اس کے اوپر بات کی تھی اور انہوں نے مجھے یہ بات بالکل جو ہے انہوں نے خیر ایگزامپلس بھی اور بھی دی تھی کچھ. تو ابھی جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ انٹرنیشنل میڈیا کے اندر یہ رپورٹس بھی اسی لیے زیادہ جو اجاگر ہو رہی ہیں اور ابھی ہوں گی مزید، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ امریکہ بہت کنسرنڈ ہے پرولیفریشن آف ویپنس کی وجہ سے، کہ ہمارا اسلحہ دنیا کے ڈفرینٹ ممالک میں جا رہا ہے. جس طرح ابھی جو فخر نے بات کی، یہ بات ان کی درست ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا نا کہ امبیلنس کریٹ ہو رہا ہے، کہ گورنمنٹس کے پاس بھی وہ والے ویپنز نہیں جو دہشت گردوں کے پاس جا رہے ہیں. تو کچھ جو حکومتیں جن کو امریکہ نہیں بھی دیتا تھا، اگر وہ بھی بلیک مارکیٹ سے یہ چیز اٹھائے تو ایک امبیلنس اس چیز سے ہو جاتا ہے. تو اس کی بھی ان کو فکر ہے، اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ تشویش ہے. ہاں یہ کوئی آسان کام نہیں ہوگا کہ آپ ان سے، آپ کو پتہ ہے کہ افغان طالبان کو پہلے کہا تو انہوں نے کہا ہم تو واپس نہیں دیں گے، بلکہ انہوں نے تو خیر مزید مانگ لیے. انہوں نے کہا ہم نے تو داعش کے ساتھ لڑنا ہے تو آپ ہمیں مزید دیں. اچھا فخر کی ایک بات ہے جو اگر ہم دیکھیں نا تو فخر کی ایک بات ہے جو اگر ہم دیکھیں تو ٹرمپ کے بیہیویئرل پیٹرن میں بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ وہ گھاٹے کا سودا نہیں کرتے. کہہ رہے ہیں جتنا اس ویپنری کو یا باقی سب چیزوں کو اکٹھا کرنے کے اوپر خرچ ہوگا جو بالکل ناممکن ہے، ایک ناممکن دوسرا وہ خرچ ہی نہیں کریں گے. کتنی اس میں حقیقت لگتی ہے سب کے لیے؟ اوپن ہاؤس سوال. علینا میں صرف یہ کہوں گی علینا کہ بڑی امبیرسنگ سی سچویشن ہے امریکہ کے لیے اس وقت، اور میرا نہیں خیال ہے کہ ٹرمپ چاہیں گے، کیونکہ وہاں پہ بھی ظاہر سی بات ہے اب تو انٹرنیشنل میڈیا میں آنا شروع ہو گیا ہے، تو وہاں پہ بھی ضرور شور مچے گا. ان کے رپورٹرز جو ہیں ان سے سوال پوچھیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس ویپنری کا ایک ہائی، اور میرے خیال سے اگر میں غلط نہیں ہوں تو جو ایلائز ہیں امریکہ کے وہ بھی پریشر ڈالیں گے بیک ڈور کے ذریعے کہ اگر ان کے ملکوں میں، ممالک میں وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات بڑھنا شروع ہو گئے، کیونکہ یہ جیسے بات ہو رہی تھی ہائی ٹیک ویپنری ہے. اور دوسری چیز علینا، اس رپورٹ میں یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ میں بھی اور بی بی سی کی رپورٹ میں بھی جو ایک دہشت گرد تنظیم کا بار بار ذکر کیا گیا ہے وہ القاعدہ ہے. اور امریکہ کے لیے یہ جو باقی ٹی ٹی پی اور یہ جو باقی تنظیمیں ہیں، دہشت گرد تنظیمیں، ان سے شاید ان کو اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن القاعدہ کے پاس اس طرح کی ہائی ٹیک ویپنری آ جائے ان کو میرے خیال سے وہ اس کو ڈیفینیٹلی سیریس نہیں، جیسے میں کہہ رہی ہے. اچھا اعزاز، اس سوال کا تو آپ جواب دیں گے. دوحہ ایکارڈ والی بات بھی کی ہے فخر نے کہ آپ جس زاویے سے دوحہ ایکارڈ کے اوپر اعتراض کریں، میرے فخر کہتے ہیں ان کے خیال سے نہیں بنتا. میرا یہ خیال ہے کہ ظاہر ہے فخر کی ایک اپنی اوپینین ہے. میں دوحہ ایکارڈ کے موقع پہ وہاں پر موجود تھا اور میں اس وقت دیکھ رہا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان، یعنی کہ افغانستان اور امریکہ کے درمیان کیا چیزیں ہیں جو طے پا رہی ہیں. اور ظاہر ہے پاکستان ایک بڑا سٹیک ہولڈر تھا، ہم کور کرتے آئے تھے کس طریقے سے وار آن ٹیرر ہو رہی ہے یا طالبان کیا حکمت عملی کر رہے ہیں. اور اس میں ظاہر ہے افغانستان ایک الگ سے خود مختار حصہ ہوگا، امریکہ کی پھر کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگی. فخر آپ کر دیجئے اپنی زبانی. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک جو اس کا بنیادی مقصد تھا ان مذاکرات کا اور جو دوحہ ایکارڈ کا، وہ یہ تھا کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی، اشرف غنی کی جو گورنمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاور شیئرنگ ہوگی طالبان کی، لیکن کیونکہ امریکہ وڈرال کر گیا تو اشرف غنی ٹک نہیں سکی. نہیں دیکھیے دوحہ ایگریمنٹ اگر نکال کے پڑھ لیں اس میں یہ بات کہیں نہیں لکھی ہوئی تھی کہ اشرف غنی کی خود مختار حکومت ہوگی. وہاں پر واضح طور پر جو بنیادی بات لکھی گئی تھی، انہوں نے 14 ماہ کا ٹائم فریم دیا تھا کہ ہم امریکہ وہاں سے وڈرا کر جائے گا. اور طالبان چاہتے یہ تھے، طالبان کی پوائنٹ آف ویو ڈے ون سے یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، باقی طالبان یہاں پر جس کی بھی حکومت ہے وہ ہم دیکھ لیں گے. اور ہوا بھی ایگزیکٹلی وہی. بعد میں امریکنز تو آخری موقع کے اوپر آ کر طالبان کو نیگوشیٹ کرتے رہے کہ آپ اپنی حکومت میں جو اشرف غنی کے جو کچھ وزراء ہیں یا خود اشرف غنی کو بھی کسی صورت میں رکھ لیں، جو انہوں نے ہرگز قبول نہیں کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ آخری دن 15 اگست کو تو اشرف غنی فلائی کر کے تاجکستان چلے گئے تھے. تو طالبان کے لیے تو یہ آئیڈیل بات تھی، طالبان تو چاہتے یہ تھے. سوری ٹو سے اس میں امریکنز کی غلطی ہے اور امریکنز نے زیادہ جلدی کی اور سوری ٹو سے اس میں پاکستان نے بھی کچھ غلطیاں کی ہیں. ٹھیک ہے، دراصل مسئلہ اتنا سا ہے کہ بات تو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن وقت ہمارے پاس بڑا کم ہوتا ہے.